أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، جو ساتھی باہر ہیں وہ اندر آ جاؤ. جو ساتھی باہر ہیں وہ اندر آؤ. آج جمعہ کا دن ہے، بڑی بابرکت لمحات چل رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم جو ہے باہر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے رہیں تو یہ جمعے کے دن کے ادب کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے گھر کے ادب کے بھی خلاف ہے. ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن پاک کی آیت شریفہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اور آیت کے اس حصے میں بڑی خوشخبری مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. آگے اللہ فرما رہے ہیں: لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے بات میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو قرآن پاک میں فرما دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے اٹل فیصلہ ہے. کسی بھی بات کو آپ لے لیں، قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. قرآن کی بات آخری بات ہے. قرآن پاک میں جس بات کے بارے میں فرمایا گیا اس پر دنیا کے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، چاہے بہت بڑا مفتی ہو، عالم ہو، علامہ ہو، اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے باتوں پر چوں چرا کرے. قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے. قرآن کی بات آخری بات ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں: لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے باتوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بشارت دی ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو مان کر صحیح زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنائیں گے. اور جو لوگ اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں،
اللہ رب العزت ان کی دنیا کی زندگی بھی تباہ کر دیں گے اور آخرت کی زندگی تو ہر حال میں تباہ برباد ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن پاک میں کوئی کام اللہ رب العزت نے ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں صحیح رہنمائی نہ فرمائی ہو، صحیح طریقہ نہ بتا دیا گیا ہو۔ قرآن پاک میں، حدیث شریفہ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا طریقہ بتا دیا، ہر چیز کا حکم بتا دیا، کرنے والے کام کیا ہیں، نہیں کرنے والے کام کیا ہیں، اس کا بھی تذکرہ قرآن حدیث میں، شریعت کے اندر۔ آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن میں تبدیلی کا جو ہے بات اٹھائی جا رہی ہے اور اسلام کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسی ایک نہیں بلکہ لاکھ کوششیں ہو جائیں، قرآن کے اندر، شریعت کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ہی شریعت کو اتارا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس چیز کی اللہ رب العزت حفاظت کی ذمہ داری لے لیں اس کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی آج تک ایسا بہادر پیدا نہیں ہوا، کسی کی ماں نے جو ہے ایسا بچہ نہیں جنا ہے آج تک کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑ کر اور اللہ کے شریعت کو توڑ کر زندگی گزارے۔ جب اللہ نے ذمہ داری لے لیا ہے تو ہر حال میں اس کی حفاظت اللہ کریں گے۔ لاکھ انسان جو ہے کوششیں کریں، وہ کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور وہ لوگ محنتیں کرتے رہیں گے، پلاننگ کرتے رہیں گے، ان کی پلاننگ اور ان کی محنتیں ادھوری رہ جائیں گی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جس چیز کا مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ وقف کی جائیداد کے تعلق سے، وہ بل جو ہے منظور ہو چکی ہے، بل پاس ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اتراکھنڈ جو اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ میں یونیفارم سول کوڈ شروع ہو چکا ہے اور اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی سب کو ایک جیسے رہنے کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے، بہت اچھا رہے گا، لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو اسلام کا علم نہیں ہے۔ حقیقت میں یونیفارم سول کوڈ جو ہے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچانے والا ہے، اور صرف مسلمان کا نقصان نہیں بلکہ اس ملک میں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کے آدمی کو نقصان پہنچے گا۔ کیسے نقصان پہنچے گا؟ شریعت کے اندر نکاح کا ایک طریقہ بتا دیا گیا، طلاق کا ایک طریقہ بتا دیا گیا، وصیت کا طریقہ بتا دیا گیا، وراثت کا طریقہ بتا دیا گیا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے گھریلو زندگی کے چیزیں ہیں، اندر کی زندگی کی بہت ساری باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا طریقہ بتا دیا گیا۔ آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، ایک ہی رول ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے بھی وہی اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے بھی وہی۔ اگر فرض کر لیں، اگر یہ حکم آگے چل جاتا ہے، یہ بل آگے چل جاتی ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں کا تو نقصان ہے ہی، لیکن ہمیں جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے نقصان کا تذکرہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کا کتنا نقصان اس سے ہوگا کہ مسلمان اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنے جو ہے اسلامی طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس پر داڑھی پر پابندی آ جائے گی، نماز پر پابندی آ جائے گی، جمعے کی نماز پر پابندی آئے گی، رمضان کے روزوں پر پابندی آئے گی، ایسی بہت ساری چیزوں کے اوپر پابندی آ جائے گی۔
مسلمان اپنے شریعت میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا مسلمان کے لیے. اور یہ چیزیں اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ مسلمان چاہ کر بھی اس چیز سے اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو موڑ نہیں سکتا. اسلام اور مسلمان کی فطرت یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کا نقصان برداشت کر لے گا، لیکن اسلام کا نقصان اور اپنے دین کا نقصان مسلمان برداشت نہیں کرے گا. اور یہ مسلمان کی شان ہے. مسلمان اپنے مذہب کا کبھی بھی سودا نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذہب کا آدمی جو ہے اپنے مذہب کا سودا کر لے، لیکن جس کے دل میں اسلام کی حقانیت اور اللہ کے نبی کی محبت بس جائے، وہ آدمی کبھی بھی اپنے مذہب کا سودا نہیں کر سکتا. تو یہ بل جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے مذہب پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کر سکتا. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ فتنہ آج کا کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ جب ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اسی وقت سے کچھ لوگوں نے آواز اٹھایا تھا کہ بھئی یہاں سب کے لیے ایک ہی قانون رہے گا، سب کے لیے ایک ہی لا رہے گا، مسلمانوں کے لیے الگ قانون الگ لا نہیں رہے گا. لیکن قربان جائے ہمارے اکابر کے قدموں پر کہ انہوں نے حکومت کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر مسلمانوں کا ایک قانون الگ کر دیا اور مسلمانوں کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک سنہرا موقع عطا فرمایا. ورنہ تو حالات اس زمانے میں ایسے ہو چکے تھے کہ عام مسلمان کے دل کے اندر یہ وحشت بیٹھ گئی تھی کہ بھئی اب ہم کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ حکومت کے باتوں پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس زمانے کے اکابروں نے محنت کی، قربانیاں دی اور حکومت کے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر بات کی. اس کے بعد جا کر مسلمانوں کے لیے الگ قانون بنا. یہ الگ قانون کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ وہی 1400 سال پہلے جو قانون تھا قرآن حدیث کا، وہی قانون آج بھی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے علماء نے اپنی مرضی سے جو ہے اس میں کوئی نیا قانون بنا دیا ہو. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس شریعت کو نازل کرنے والے ہیں اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی چاہے کتنا بھی بڑا عالم، کتنا بھی بڑا مفتی، کتنا بھی بڑا علامہ، وقت کا بحر العلوم کیوں نہ ہو، علم کا پہاڑ اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی وہ آدمی اپنی مرضی سے اسلام میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کا ذمہ داری لے لی ہے کہ شریعت ہم ہی نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ شریعت جس کے اوپر آج ہم عمل کر رہے ہیں، یہی شریعت آج سے 1400 سال پہلے تھی اور یہی شریعت قیامت کے صبح تک رہے گی. تو یہ بل جو پاس ہو چکا ہے، یہ بل ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک ہے. اب اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور ہمارے اکابر مستقل جو ہے اس کے اوپر جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے اوپر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی خرابیوں کی وجہ سے. مسلمانوں کے اعمال بگڑ گئے، مسلمانوں کے طرز زندگی خراب ہو گئی، مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے خراب ہو گئے، تو اللہ نے یہ حالات لا کر کھڑا کر دی. اگر آج بھی مسلمان اپنی زندگی کو سدھار لے، اپنے آپ کو سدھار لے اور اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تو پھر انشاءاللہ یہ حالات اللہ رب العزت چند ہی لمحوں میں، چند ہی دنوں میں اللہ رب العزت جو ہے ان حالات کو بدل دیں گے. تو اس لیے اس وقت ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی بدلیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں بسائیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن حدیث کے ذخیروں میں ایک بہترین ذخیرہ ہے جس کا ہمارے محدثین نے باب باندھا ہے، کتاب الفتن.
اور اس ذخیرے میں ایسی ایسی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، قیامت کے قریب کیسا زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب کیسے فتنے ہوں گے، کیسی پریشانیاں مسلمانوں پر آئیں گی، کیسی لڑائیاں ہوں گی، کتنا مسلمان پریشان ہوں گے۔ ان تمام حدیثوں کو ہمارے محدثین نے جمع فرمایا اور اس کا نام کیا رکھا؟ کتاب الفتن۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے کرتے اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کا مطلب دوسرے مذہب کے لوگ، مسلمانوں کا یہاں تذکرہ نہیں، دوسرے مذہب کے لوگ مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکے لوگ جب ان کے پاس کھانا آ جائے، بھوک سے وہ لوگ پریشان ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے کھانا لے کر اپنی بھوک مٹھائیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے، ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں، بلکہ آج کے زمانے میں جتنی تعداد مسلمانوں کی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور طاقت ان کی بڑی ہے، مضبوط ہے، پھر بھی لوگ مسلمانوں پر کیسے حملہ کریں گے، کیسے ٹوٹ پڑیں گے، حالت کیوں ایسی آئے گی؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ نماز روزہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، تمام عبادتیں ان سے ہوتی رہیں گی، لیکن کیسے؟ برائے نام ہوتی رہیں گی، بس نام کی وجہ سے مسلمان رہیں گے، کام کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان نہیں رہیں گے، اور ان کی ایمانی جو حرارت ہے وہ کمتر سے کمتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس زمانے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو کر بھی اللہ کے شعائر کو، یعنی اسلام کی جو علامتیں ہیں، ان علامتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت آ جائے گی، اور موت سے گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ ان دو چیزوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ دو چیزیں وہن ہیں، اور یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے اندر پائی جائیں، اس زمانے میں لوگ مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ کیسے حملہ کریں گے؟ بھوکے لوگ جیسے کھانے پر ایک دم جو ہے حملہ کرتے ہیں کھانے کو لینے کے لیے، اسی طریقے سے لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، مسلمانوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان روزہ رکھے گا، حج کرے گا، نمازی ہوگا، سب کچھ کرے گا، پھر بھی مسلمان کیا ہو جائے گا؟ اس زمانے میں رات کو انسان بن کر سوئے گا، صبح ہوتے ہوتے اللہ رب العزت ان لوگوں کو بندر اور سور بنا دیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایک زمانہ آئے گا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مسلمان سب کچھ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا یہ عذاب کیسے آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے میں مسلمان سب کچھ کرے گا لیکن دل اس کا خالی رہے گا، دل کے اندر کیا رہے گی؟ دنیا کی چیزوں کی محبت، ناچنے گانے کا مسلمان عادی ہو جائے گا اور گانے والیوں کے پیچھے بھاگے گا، اور اسی طریقے سے دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی۔
اب ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی آج یہ حالات ہمارے یہ بن رہے ہیں، یہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا پھر اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پہلی چیز ہم کو صاف طریقے سے نظر آئے گی کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے۔ اللہ رب العزت امتحان کس کا لیتے ہیں؟ نیک لوگوں کا اللہ امتحان لیتے ہیں، برے لوگوں کا اللہ امتحان نہیں لیتے۔ برے لوگوں کے امتحان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبیوں کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ حالات گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت، وہ نبی تھے وقت کے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے اوپر حالات کیوں لایا؟ آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر اللہ نے ان کے اوپر حالات لایا۔ آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں یہ امتحان کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ بھئی مسلمانوں کی زندگیوں میں کون سا گناہ ایسا ہے جو نہیں ہے۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں شراب عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم ہوتے ہوئے بھی لوگ جاہل بن جائیں گے۔ وہ زمانہ یہی ہے کہ مسلمان کتنا آج شراب پی رہا ہے، مسلمان کتنا جو ہے سود کا بیپار کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو اللہ رب العزت سے خوف کرو کہ کبھی بھی اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ جب لوگ شراب کو دوسرا نام لے کر پینا شروع کریں، شراب ہے لیکن اس کا نام بدل کر لوگ کیا کریں گے؟ پینا شروع کریں گے۔ سود ہے، حرام ہے اس کا لین دین، لیکن اس کو کیا کریں گے؟ تجارت کا ذریعہ سمجھ کر سود کا لین دین کریں گے۔ رشوت ہے، لنچم جس کو کہتے ہیں، اس کا لین دین حرام ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، اس لیے اس کا جو ہے اس کو لینا دینا جائز ہے۔ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ چیزیں لوگوں میں عام ہو جائیں اور اس کا نام بدل کر لوگ اس کو جائز سمجھنے لگیں، اللہ سے خوف کرو کہ اللہ رب العزت کبھی بھی لوگوں پر قیامت قائم کر دیں گے۔ آج زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، لمبا دور زمانہ نہیں ہے، بلکہ جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی زمانے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج مسلمانوں میں شراب کتنی عام ہو چکی ہے، کتنے لوگ شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور زنا کتنا زیادہ ہو رہا ہے، اور زنا کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آج زنا بالجبر اور زنا بالرضا، زنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبردستی زنا ہوتا ہے اور ایک رضامندی کے ساتھ زنا ہوتا ہے۔ دونوں طریقے آج بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور دونوں بھی گناہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک گناہ ہے ایک جائز ہے، نہیں، زنا ہے تو زنا ہر حال میں حرام اللہ نے قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور آج حالت کیا ہے؟ فیشن کے طور پر زنا بالجبر، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی زنا بالجبر جائز نہیں ہے، حرام ہے، زنا بالرضا جائز ہے، یعنی رضامندی کے ساتھ زنا اگر کوئی کر لے تو جائز، زبردستی اگر زنا کرے یہ ناجائز۔ یہ بالکل غلط ہے، اور بالکل جو ہے دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ زبردستی زنا کرو تب بھی وہی گناہ، رضامندی کے ساتھ زنا کرو تب بھی وہی گناہ۔ تو آج مسلمانوں کی زندگیوں میں کون سا گناہ ایسا ہے جو موجود نہیں ہے؟ یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ حالات کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور کتنے ہمیں امید تھی کہ بھئی یہ بل پاس نہیں ہو سکتا، لیکن پاس ہو گیا۔ یونیفارم سول کوڈ ہو نہیں سکتا، لیکن اتراکھنڈ اس جو ہے اسٹیٹ میں شروع ہو چکا، نوٹیفیکیشن بھی آ چکا۔ اب اس میں جو ہے ہم کو دھوکے میں نہیں پڑنا ہے کہ بھئی اتراکھنڈ بہت دور ہے، نارتھ کا جو ہے اسٹیٹ ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا، نہیں، بالکل غلط۔ یہ بھی اگر وہاں یہ ہو رہا ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں کو نہیں بدلے تو اللہ وہاں لا رہے ہیں تو کل یہاں بھی لا کر کھڑا کر دیں گے، کل یہاں بھی وہ مصیبت آ سکتی ہے۔
تو اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، ان حالات میں اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں، ہر چھوٹے گناہ سے اللہ سے توبہ کریں، ہر بڑا گناہ سے اللہ سے توبہ کریں، اور اپنی زندگی کو بدل کر اللہ کو دکھائیں کہ اللہ ہم آپ کے فرما بردار بندے ہیں۔ جب اللہ کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ حالات اللہ رب العزت بدل دیں گے۔ اگر ہم نہیں بدلے، اپنے حالات کو نہیں سدھارے، اپنے آپ کو نہیں سدھارے، تو یہ حالات کچھ نہیں ہیں، اس سے بھی خراب حالات ہمارے اوپر آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے ممالک ایسے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن آج مسلمان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اسپین کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا بول بالا تھا، مسلمانوں کی جو ہے وہاں زبردست حکومت تھی، لیکن آج مسلمانوں کا نام و نشان نہیں۔ برما ہے، یہاں سے ہم کو قریب پڑتا ہے، حالات کیا ہو گئے مسلمانوں کے؟ مسلمانوں کی بڑی حکومت تھی وہاں، اور برما کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں برما میں جتنے علماء تھے اتنے علماء پورے دنیا کے اندر کسی ملک میں نہیں تھے، اتنے علماء تھے، لیکن حالات کیسے ہو گئے برما کے؟ مسلمان کیسے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں آتے، آ سکتے ہیں، اللہ لا کر کھڑا کریں گے، اللہ سے اس توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبتوں کو دل میں بسا کر دنیا کی چیزوں کی محبتوں کو دل سے نکال کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔